تعلیمات سے محروم ہو گئے۔ تو میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہاں تو دینی تعلیم کا فقدان ہو گیا پھر۔ اس نے کہا نہیں، دین کی تعلیم قرآن کی چل رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے مدرسہ دکھاؤ نا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ تو ایک دردی کی دکان پہ لے گیا، اور دردی کی دکان کے آگے جو بورڈ لگے ہوئے تھے وہ لڑکیوں کی لباس کی ڈیزائننگ کے لگے ہوئے تھے، لڑکیوں کے۔ اور اس کے اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا وہاں ایک قاری صاحب 5 بچوں کو بیٹھا قرآن پڑھا رہا۔ ظاہراً دنیا نے دیکھا کہ مدرسے بند ہو گئے، لیکن بند نہیں ہوئے، اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی۔ یہ قرآن ہے۔ جب انگریز نے قرآن کو مٹایا، کیونکہ جب سینوں میں قرآن تھا تو اس نے کہا جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا میں ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس نے حفاظ کی آنکھیں نکال دی، سینے پھاڑ ڈالے، توپوں کے آگے 3 لاکھ علماء حفاظ کو شہید کیا، مدارس گرا دیے، قرآن کے نسخے جلا کے لاکھوں کی تعداد میں دریا گنگا جمنا میں بہا دیے۔ خوش ہو کے وائس رائے گلی سے ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کا قرآن ختم کر دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک گلی سے گزرا تو اسے ایک گھر کے چھوٹے سے جھوپڑے سے قرآن کی آواز آئی، تو اس نے قدم روکے تو اندر جا کے دیکھا کہ ہم نے تو قرآن کو مٹا دیا، یہ کہاں سے تلاوت آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک نابینا دوسرے نابینے کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہم ہار گئے، قرآن جیت گیا۔ ان بچوں کے سینے میں آپ کیا سمجھتے ہیں 14 بچے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں ان کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے، اصل اعزاز قاری جنید صاحب کے پاس ہے، استادوں کے پاس ہے، جنہوں نے ایک بچے کے اوپر کتنی محنت کر کے رب کا پورا قرآن پڑھایا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ 30 اجزاء ہیں قرآن کے، کتنی لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک پارہ بھی یاد نہیں ہے، کتنی لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک سورت مکمل قرآن کی یاد نہیں ہے، 2 سورتوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، ادائیگی صحیح نہیں ہے الفاظ کی، لیکن یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے سینے میں قرآن پاک کے تمام الفاظ محفوظ ہو گئے، ان کے سینے میں جتنی قرآن کے الف ہیں وہ چلے گئے، با ہیں وہ چلے گئے، تا ہیں وہ چلے گئے، سا ہیں وہ چلے گئے، جیم ہا خا جتنی بھی الفاظ ہیں حروف تہجی کے حساب سے رب ذوالجلال نے ان کے سینوں میں منتقل کر دی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کے اندر بی آتی ہے، الف یا با 2 لفظ ہے، تو اس کے جو نیچے نقطہ ہے اس نقطے کا وزن دیکھیں کہ ایک بزرگ قبر میں فوت ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ مسلمان کو کہ کیا بنی قبر میں تیری؟ اس نے کہا میری اولاد میں بزرگ کو لے کے قبرستان سے گزرا کہ فاتحہ پڑھے اللہ میرے باپ کو بخش دے، تو حافظ تھا وہ قاری، وہ میری قبر پہ آیا تو اس نے کہا اللہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، جو بے کے نیچے نقطہ ہے اس کا 4تھے حصے کا ثواب میں چاہتا ہوں اس بندے کو دے دے، نقطے کا 4تھا حصہ۔ تو کہتے ہیں اس نے نیت کی تو اللہ نے میری قبر کو باغ بہشت بنا دیا، عذاب قبر ہٹ گیا۔ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے وصیت کی کہ تیرے پیٹ میں حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اسے حافظ قرآن بنانا۔ وہ استاد کے پاس لے گئی، استاد جی بچہ کچھ بڑا ہو گیا اسے قرآن پڑھائیں۔ ادھر استاد نے بسم اللہ کی بے کے نقطے پہ انگلی کا اشارہ کروایا اور رب نے اس کی قبر کو باغ بہشت بنا دیا، گلزار بنا دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو 14 سال 20 سال انگریزی کی تعلیم دلواؤ بچوں کو، یہ تمہاری آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں پتہ نہیں اس کے مقدر میں ہے یا نہیں ہے کہ ان ڈگریوں سے اسے کوئی فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ میں نے لاکھوں ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو ڈگریاں لے کے بیچارے دھکے کھا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو۔ قرآن پڑھنے والوں کو یہاں بھی فائدہ ہے، قبر میں فائدہ ہے۔ لاہور کے اندر ایک انجینئر بچہ آخری سال میں بیمار ہوا تو اس سے باپ ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بیٹا تیرا تو آخری وقت ہے،
جو زندگی ختم ہونے والی ہے، مہلک بیماری کا شکار، تو بچہ دارو قطار رونے لگا۔ باپ نے بڑی تسلیاں دی، بیٹا اطمینان کرو، میں تیرا علاج کرواؤں گا، ساری جائیداد لٹاؤں گا، میں مرنے نہیں دوں گا تجھے، تسلی دی۔ لیکن بچے کا رونا ختم نہ ہوا۔ باپ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں آپ کو مطمئن کر رہا ہوں، میں باپ ہوں آپ کا۔ بچے نے کہا ابا آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، گھر نہیں رہنے دیا، سکون نہیں کرنے دیا مجھے، پڑھو پڑھو پڑھو، آج میں اتنی تعلیم دے کے مجھے کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ اب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا ہی بہتر تھا کہ آپ مجھے قرآن ہی پڑھا دیتے، کچھ مجھے قبر میں تو فائدہ ہو جاتا۔ یقین کرو اس کی اس آرزو تمنا نے، مجھے یقین ہے کہ اس بچے کے اللہ نے قبر بھی روشن کر دی ہوگی، کیونکہ تو فکر کی بات ہوتی ہے۔ ایک نوجوان مرنے لگا، اس کی داڑھی کالی تھی، اس نے وصیت کر دی کہ میری داڑھی میں چونا لگا دینا۔ جب قبر میں اتارا گیا، منکر نکیر نے بٹھایا تو چونا گرنے لگا۔ پوچھا چونا کیوں ڈالا تھا؟ اس لیے ڈالا تھا تاکہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میری داڑھی کالی تھی، میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے داڑھی میں سفید چونا لگوایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے ڈر کی وجہ سے یہ کر کے آیا ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی ڈرے اللہ سے، اللہ اسے جنتوں کا شہزادہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو صرف بیٹیوں کو اس کے سائے میں روانہ کریں۔ قرآن اس لیے نہیں ملا کہ عدالتوں کے ٹیبل پہ رکھا ہو کہ قرآن پہ حلف دو کہ تم سچ بول رہی ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ قرآن اس لیے ملا ہے کہ جب بھی کھولو تو اس کے اندر ڈوب جاؤ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب میرے سے بات فرمائیں تو پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ رب کا کلام ہے، بندوں کے ساتھ کلام ہے، یہ لازوال کلام ہے، یہ پرتاثیر کلام ہے۔ جو کچھ تمہیں چاہیے قرآن سے تمہیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں وظیفہ بتائیں، رشتہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں قرآن کی فلاں آیت پڑھو، یعنی وظیفہ قرآن میں موجود ہے۔ رزق میں تنگی ہے، میں کہتا ہوں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ وظیفہ پڑھو۔ مقدمے میں فتح کنی، وہ وظیفہ قرآن میں موجود ہے۔ شادی کا طریقہ موجود ہے۔